نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے سامنے بیت الانم فلیٹ میں رہائش پذیر فیملی کا 7 سالہ معصوم بچہ سارم مدرسے سے واپس آتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ 11 روز تک حکومت سندھ اور اس کی پولیس اور اداروں کی تمام تر کوششوں، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام تر لاپرواہیوں اور مجرمانہ غفلت کے سبب گزشتہ روز فلیٹ کے اسی پانی کے ٹینک سے لاش برآمد ہوئی کہ جس کی تلاشی پولیس اور فلیٹ کے مکین بہت اچھی طرح کر چکے تھے۔ 11 روز تک زندہ بچے کو بازیاب نہ کروانے والی نااہل پولیس لاش ملنے کے 24 گھنٹے کے اندر یہ بتانے کے قابل ہو گئی کہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور پانی کے ٹینک میں بچے کو 3 سے 4 دن پہلے مار کر پھینکا گیا تھا۔ یہ نااہل اور نکمی پولیس اگر 24 گھنٹے میں یہ بتانے کے قابل ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ 10 دن تک یہ پولیس اسی بچے کو زندہ بازیاب کرانے میں ناکام کیوں رہی؟ جس پولیس کی مخبری کا یہ عالم ہو کہ اسے شہر کے کسی بھی گلی محلے میں گرنے والے ریتی بجری کے ٹرک یا تعمیر ہونے والے گھر کی منٹوں میں خبر ہو جاتی ہے، اسے اس بچے کے اغوا کاروں کی خبر کیوں نہ ہو سکی؟ گھر والوں کی بار بار نشاندہی کے باوجود ان مشکوک افراد کو کیوں حراست میں نہیں لیا گیا جن پر گھر والوں کو شک تھا؟ 10 روز تک تحقیقات کا دائرہ بچے کے گھر اور رشتہ داروں کے گرد کیوں گھومتا رہا؟ فلیٹ میں موجود مشکوک افراد تک کیوں رسائی نہ ہو سکی؟ جتنی سرعت کے ساتھ اس کی موت کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ 10 روز تک بچے کی بازیابی کے لیے ایفرٹس کیوں نہیں کیے گئے؟ آج 7 سالہ معصوم سارم اپنے ماں باپ اور اہل کراچی کو غمزدہ کر کے منو مٹی تلے جا سویا، لیکن کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگ اور خصوصاً والدین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت اور اس کی انتظامیہ اپنی نااہل پولیس کے ذریعے معصوم سارم کو تو نہ بچا سکی، مگر کیا اس بچے کی بازیابی میں مجرمانہ غفلت برتنے والے پولیس افسران کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کارروائی کرے گی؟ کیا علاقے کے ایس ایچ او، ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت کوئی اپنی ناکامی کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے گا، یا پھر کسی اور سارم کے اغوا اور قتل کا انتظار کرے گا؟ کیا گورنر سندھ سمیت یہاں کے منتخب نمائندے اس قتل کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے؟ آج بھی بہت سے سارم شہر کی نااہل قیادت اور غیر ذمہ دار پولیس کی وجہ سے لاپتہ ہیں، جن کا کہ تذکرہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے۔ خدارا حکومت، پولیس، رینجر سمیت والدین بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، بچوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ جانے دیں، اور آخر میں یہ خصوصی پیغام جو کہ حکومت، پولیس، رینجر سمیت علاقے کے منتخب نمائندوں اور کراچی میں بسنے والے مقامی لوگوں کے لیے کہ علاقے کے مدارس میں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، وہاں قاری، معلم، مؤذن یا امام مسجد کسی بھی زبان یا قومیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے یہ شرط لازمی کر دی جائے کہ وہ شادی شدہ ہو اور فیملی والا ہو، اور اس کی فیملی اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو، نہ کہ گاؤں یا دیہات میں ہو۔ اسی طرح فلیٹوں میں موجود چوکیدار اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے بھی یہی شرط لازمی قرار دی جائے۔ اس پر علاقہ پولیس سختی سے عمل کروائے، اور علاقے کے منتخب نمائندے اور علاقہ مکین اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ اسے انشور بھی کریں۔ جہاں کوئی بھی چھڑا چھاٹ ہو اسے فوری طور پر ہٹا دیا جائے، کیونکہ اکثر واقعات میں مدرسے کے قاری، چوکیدار جو کہ غیر مقامی ہوتے ہیں، جنسی زیادتی اور بدفعلی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معصوم سارم کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس شہر کراچی کے رہنے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔